السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کیوں چھوڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں ارادہ حج کیوں ترک کیا اور اپنے بندھے ہوئے احرام کھول دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور واقعات کا ذکر کریں گے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طویل سفر کی تھوڑی آگاہی ہو جائے۔ ناظرین، یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن حکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ جب حضرت امام حسین مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر حضرت امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔ اپنی جانشینی پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان پر اختیار دیا، اگر ضرورت ہو تو وہ حسین ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت کرے۔ ولید نے اپنے اموی رشتہ دار مروان بن حکم سے مشورہ کیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسین کو خطرناک ہونے کی وجہ سے وہ بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں، جبکہ ابن عمر کو کوئی خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے تنہا چھوڑنا چاہیے۔ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہیں ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیعت لینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے، بعد میں ان کا تعقب کیا گیا، مگر اسی اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 26 رجب 60 ہجری میں بما اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ ان کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے آنے کا خط لکھا۔ حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ تاہم بعد میں سفیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی،
کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ جانے کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک زیادہ ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکال دیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحج 60 ہجری مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ قضائے الہی آسمان سے اتری ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یہیں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی جس سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، اس کے باوجود آپ نے سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ آپ کا سفر یزید کی بیعت سے انکار سے عاشورہ کے دن آپ کی شہادت تک 175 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار سے مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینے میں رہے، 4 مہینے اور 10 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم الحرام سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ امام عالی مقام نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کی۔ ایک منزل یا منزل گاہ سے دوسری منزل تک کا سفر 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا مختلف لوگوں سے خطاب کیا۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ملے اور ان سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات عرق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الرما۔ یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام علیہ السلام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل کوفہ وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ مگر آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام علی مقام کی ملاقات زبیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ،
میری خواہش ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5 زبالہ۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے تھے۔ نمبر 6 بطن العقیق۔ اس مقام پر امام اقرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7 سورت۔ اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا، جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8 شرف۔ اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9 ذو حسم۔ اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حور اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حور اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے، او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا ہے آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حور کے لشکر نے آپ علیہ السلام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10 بیزا۔ امام علیہ السلام اگلے دن بیزا پہنچے اور اس مقام پر پھر حور کے لشکر سے خطاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے اور خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کر دے۔ نمبر 11 غریب الحجنات۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام کی ملاقات ترمح بن عدی سے ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے آپ علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام علیہ السلام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ آپ وہاں پناہ لے سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے، اب ہم اس عہد سے نہیں پھر سکتے۔ نمبر 12 قصد بن مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حور کے لشکر نے کوفے کا راستہ بدل دیا اور آپ کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں قصر بن مقاتل رکے اور شام کے وقت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر حور کو ابن زیاد کا خط ملا
جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حور نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حور نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسے نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام علی مقام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ کربلا کی زمین پر قدم رکھا، پھر اس بیاباں بستی کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا آزریہ، کسی نے اسے نینوا کہا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا اس جگہ کو کربلا یعنی کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں سے پوچھا اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر زمین کے مالک بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور زمین خریدنے کے بعد واپس انہیں ہی ہبہ کر دی۔ ان سے کہا یہ ہماری جائے شہادت ہے، یزیدی فوج جب ہمیں قتل کر دے تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، جب کوئی ہمارے زائر آئے اسے ہماری خبروں کا پتہ دینا اور 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب ان کے بچے آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا بچوں اگر تمہارے والدین ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور مٹھیوں میں ریت بھر کر ہماری لاشوں کو ڈھانپ دینا۔ روز عاشور جب یزیدی فوج نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جان نثاروں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا تو روایات کے مطابق 13 محرم کو بنی اسد کے لوگوں نے وعدے کے مطابق ان بے کفن لاشوں کو دفنا دیا۔ آج بھی بنی اسد کے لوگ اپنے مخصوص انداز میں روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخصوص انداز میں حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین ایک مقام آیا، آپ نے دریافت کیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے یہی جگہ ہماری قتل گاہ ہے، چنانچہ وہیں خیمے نصب کر دیے گئے۔ ناظرین امام علی مقام ہر منزل پر لوگوں کو جذب کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن تلاش کرتے رہے۔ ذات عرق نامی جگہ پر بشر بن غالب اسدی نامی ایک شخص آپ کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دیتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس شخص نے آپ سے کسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائیں گے اور جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ناظرین روایات میں آتا ہے امام علی مقام جب بطن الرما نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام علیہ السلام نے خط قیس بن مظہر کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک کر ان کی جامع تلاشی لینا شروع کی۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس خط کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا خدا کی قسم تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کا نام بتا دو جنہیں حسین بن علی نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ منبر پر جا کر حسین اور اس کے باپ کو برا بھلا کہو، ایسی صورت میں تمہیں رہا کر دوں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور منبر پر جا کر امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا اے لوگو میں حسین بن علی کا ایلچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں
تاکہ آپ علیہ السلام کا پیغام تم کو پہنچا دوں۔ اپنے امام کی ندا کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا قیس بن مظہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر کو مسلم کی طرف بھجوا دیتے ہیں، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد بزرگوار پر سب لعن کریں۔ عبداللہ بن یقطر نے دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین علیہ السلام کا ایلچی ہوں۔ اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے گماشتوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یقطر جان کنی کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر حضرت امام حسین کو ملی۔ حضرت امام حسین نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور آزد کے سرداروں کے نام خط لکھا، جسے سلیمان بن زرین نامی اپنے ایک موالی کے توسط سے روانہ کیا۔ سلیمان نے 5 قبائل کے سرداروں مالک بن مسنہ بقری، انحق بن قیس، منذر بن جاور، مسعود بن عمر، قیس بن حیثم اور عمر بن عبید اللہ بن معمر میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید باوجہ اس سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھی، اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا، میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا، اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ ہانی بن عروہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امام حسین حج سے ایک دن قبل 9 ستمبر 680 یعنی 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو حاجیوں کے جھرمٹ میں ایسے لوگ نظر آئے جو آپ کی جان کے در پہ تھے۔ چنانچہ امام علی مقام نے خانہ خدا کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کر دیا، عمرہ ادا کیا اور بندھے ہوئے احرام کھول دیے اور کوفہ کی جانب چل پڑے۔ آپ نے صحرائے عرب میں شمال مشرقی راستہ اختیار کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کی مرضی پر مکہ کے گورنر عمر بن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مکہ میں حفاظت کی یقین دہانی کرانے اور اسے واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار کر دیا۔ اس سے متعلق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا کہ اس کے نتائج سے قطع نظر آگے بڑھیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی ہے، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔
عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھے مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ ابن زیاد نے کوفہ جانے والے راستوں پر فوج رکھی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کو یزید کی فوج کے سرغران نے روک لیا۔ قادسیہ کے قریب کوفہ کے جنوب میں حر بن یزید کی سربراہی میں لگ بھگ 1000 افراد تھے۔ حضرت امام حسین نے ان سے کہا، میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے جاتے تھے۔ آپ کے قاصد میرے پاس آئے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور گواہوں کے مطابق مجھے وہی چیز دیں تو میں آپ کے شہر آؤں گا، اگر آپ نہ مانیں گے اور میرے آنے سے ٹل جائیں گے تو میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد انہیں وہ خطوط دکھائے جن کو انہوں نے کوفیوں سے موصول کیا تھا۔ حر نے خطوط کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات سے انکار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حر نے جواب دیا کہ وہ حضرت حسین کو یا تو کوفہ میں داخل ہونے یا واپس مدینہ جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور بھی سفر کر سکے گا۔ اس کے باوجود اس نے 4 کوفیوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ آپ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حر ان کے پیچھے آ گیا۔ نینوا میں حر کو ابن یزید کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بغیر کسی قلعے اور پانی کے ویران جگہ پر رکنے پر مجبور کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ حر پر حملہ کریں اور اقرار کے قلعے والے گاؤں چلے جائیں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمنی شروع نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی یعنی 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے شمال میں 70 کلومیٹر یعنی 2,30,000 فٹ صحرا کا میدان کربلا پہنچا اور کیمپ لگایا۔ ناظرین، یہ تھی آپ کے سفر کربلا کی مختصر سی داستان۔